ماہ ملکہ کس نمبر 31 ماضی مصر 20 سال قبل۔ سوئی کی ٹک ٹک پورے گھر میں بآوازیں بلند گونج رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اس 2 منزلہ مکان کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ڈائننگ میز پر بچھے خیامیتا کے گہرے رنگ زندگی سے بھرپور تھے۔ رامین بن موسیٰ کے لائے گئے ثبوت بکھرے ہوئے یوں ہی موجود تھے۔ وقفہ وقفہ سے پنکھے کی ہوا ان کے کنارے اڑاتی تو خاموشی میں ارتعاش سا ہوتا۔ اس کی ماں اور بہن کو گئے 7 گھنٹے ہو چکے تھے۔ صبح سے ناشتے میں کھائے کباب کے بعد سے وہ بھوکا تو چھوڑو، پانی کو بھی خود پر حرام کیے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر اندھیرے میں بیٹھا، بنا آواز پیدا کیے۔ غور کرو تو تمہیں گھر کے داخلی دروازے میں چابی گھسانے کی آواز آئے گی۔ یقیناً کوئی منتظر آ گیا تھا یا بھٹکا ہوا لوٹ آیا تھا تو وہ چمکدار بوٹ کارپٹ کے فرش کے کنارے ٹھہرے۔ ہاتھ میں بریف کیس تھا اور گھڑی کا ڈائل چمک اٹھا۔ وہیں کھڑے اس شخص نے جوتے اتارے اور ایک طرف رکھے ریک میں سے نرم سلیپرز پہنے۔ جب وہ ٹھہر گیا، ریک پر سے گھر کی دونوں عورتوں کے جوتے غائب تھے۔ بجلی کی تیزی سے آتے اس شخص نے گھر کی تمام بتیاں جلائیں۔ باہر گپ اندھیرا، اندر مصنوعی روشنیاں۔ بریف کیس صوفے پر اچھالتے اس شخص کی نظر میز پر رکھے کاغذات کی جانب بھٹکی۔ چوڑے کندھے تھمے، چونکے اکڑے اور لمبے ڈگ بھرتے میز کی جانب آئے۔ کاغذات پر لکھا ایک ایک حرف اس کی جان نکال رہا تھا۔ مصری نقوش اور فاتر جیسی عنبر آنکھوں میں خوف کا رنگ گہرا ہوتا اس کا سر پکڑنے کا باعث بن گیا۔ یا سلام، میرے خدا! ابو علیہ السلام ظہور کو اپنی پوری دنیا آنکھوں کے سامنے گھومتی محسوس ہوئی۔ کچھ دن پہلے یہ وہی عورت تھی جسے وہ گھر بیٹھنے کا مشورہ دے رہا تھا، اور آج یہی عورت اس کا بیٹھا بٹھایا گھر اٹھا گئی ہے۔ آ گئی نا اپنے اصل پر۔ آخر کو تمہیں بھی اپنا کریئر بنانے کے لیے ایک مرد کا ہی کندھا چاہیے تھا۔ بے اختیار خود کے الفاظ یاد آئے تو وہ جیسے ڈھہ گئے۔ میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھتے ان کا پاؤں غلطی سے کسی نرم چیز سے ٹکرایا۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ظہور نے میز کے نیچے جھانکا، گھٹنوں کو سینے سے جوڑے۔ 11 سالہ فاتر اسلام وقفہ وقفہ سے لرز رہا تھا۔ ان کا دل کٹ کر آدھا ہوا۔ فاتر، حبیبی، میری جان، فاتر اٹھو! وہ بھاگ کر دوسری طرف آیا اور اسے گالوں سے تھپکتے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ وجود میں نقاہت تھی، مگر باپ کی آواز پر کان وہ کم از کم اس زندگی میں نہیں لپیٹ سکتا۔ گھٹنوں کے بل 2 پیس میں اپنے باپ کو قریب جھکا دیتے وہ جسم میں بچی کچی توانائی کی مدد لیتا رونے لگا۔ اونچی آواز میں روتا ہوا وہ رینگتا باپ کی گود میں آ کر سمٹ گیا۔ اسے خود سے لگائے وہ حصار مضبوط کر چکے تھے۔ فاتر کا جسم بخار میں جھلس رہا تھا۔ اونچی آواز میں روتا ہوا انہیں بے ربط جملوں کی مدد سے عربی میں ساری رودات سنا رہا تھا۔ رامین کا آنا، اس کی ماں کا رونا، باپ کی غیر حاضری، اس کا ماں کا جانا، اور سب سے آخر میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ڈیڈی، کہتے اس نے بہتی ناک کو ان کے کوٹ سے صاف کیا۔ ظہور بنا ٹوکے تفکر سے اس کی پیٹھ سہلاتے رہے۔ وہ بچہ تھا، اس کا دل نازک تھا، نہ جانے کب سے وہ یوں ہی سکڑا سمٹا دھول میں لپٹا تھا۔ نرمی سے اس کے بالوں اور کپڑوں پر لگے تنکے یا دھول کے ذرات صاف کرتے وہ خاموش تھے۔ وضاحتیں بہت تھیں، مگر بچے کو جملے سے زیادہ افعال کا سہارا ہوتا ہے۔ میں ابھی کہیں نہیں جا رہا حبیبی، اس کے چہرے پر سے نمی کو ہاتھوں سے ہٹاتے وہ اسے وضاحت نہ سہی وعدہ تو دے ہی سکتے تھے۔ فاتر گیلی آنکھوں سے باپ کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے ورثہ میں باپ کا چہرہ، باپ کی ذہانت، باپ کی ہی شقی فطرت اور باپ جیسی ایماندار روح ملی تھی۔ ماں سے وہ ہمیشہ ہی لا تعلق سا رہا تھا، یہ اس کی سوچ تھی۔ ابھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ اپنی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو اسے ماں ہی کی طرف سے گھٹی میں گھلا ملا ہے۔ بے صبری، جلد بازی اور غصہ ہو بہو اس کا صدیقہ ابو علیہ السلام جیسا تھا۔ ابو علیہ السلام ظہور کی گھڑی پر چاندنی سب تھی۔ بہت سال بعد یہ گھڑی فاتر کی کلائی پر ہمہ وقت موجود رہنے لگی۔ جس گھڑی کی موجودگی میں فاتر نے باپ سے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اسی گھڑی کو وہ باپ کے چھوڑ جانے پر ساتھ لیے گھومتا تھا۔ 20 سال آگے آؤ قافلے کی صورت میں انہیں رخصت کرتی ملکہ قلعہ کے دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ یوں لگتا تھا ماں اپنی اولاد کو رخصت کر رہی ہے۔ عورتوں کے بجائے تمام مردوں کے چہرے افسردہ تھے۔ کچھ میں تو اتنی توانائی بھی نہیں تھی کہ دانستہ ہی مسکرا لیں، جبکہ ان کی نسبت عورتوں کی بادشاہی اندر نہیں جا رہی تھی۔ المیرا سے کچھ دور کھڑے فاتر اسلام نے دروازے کی دوسری طرف پھیلے جزیروں کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی۔ وہ بری طرح ناکام رہا۔ ایک تو قلعہ چاروں طرف سے بند، اوپر سے قلعے کے گرد دیواریں بے انتہا اونچی،
تیسرا وہ درمیانی دروازے میں ایستادہ تھے، مرکزی دروازہ جو لکڑی کا بنا اور ستاروں سے تر شدہ تھا۔ اس کے سامنے دھند ہی دھند تھی، وہ یہاں قید تھے اور اس قید سے صرف ایک المیرا ہی انہیں رہا کروا سکتی تھی۔ باب ملکہ۔ کوئی کہتا ہے ملکہ شر اسے، تو کسی کو وہ سچائی کی لگتی راوی ہے۔ قلعہ میں سجاوٹ انچ ہوئی تھی، در و دیوار کو نیند اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ کوئی ذی نفس اس وقت راہداری سیڑھیوں ہال میں گھومتا نہیں دکھے گا۔ باورچی خانے میں دیگیں خالی تھے اور برتنوں کے انبار تھے۔ ہال میں تمام میز کرسیوں پر کھانے کا بقایا سامان موجود تھا۔ ایسے میں ملکہ کی خوابگاہ کا رخ کرو۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی پائنتی کے کنارے ٹھہری تھی۔ جہازی بستر پر ملکہ کا وجود نارنجی چادر سے ڈھکا تھا، ریشمی بال سرہانے پر پھیلے تھے اور کچھ لٹیں چہرے پر سایہ فگن تھی۔ آنکھیں جھکی ہوئی پلکوں کے پیچھے چھپی تھی اور ہلکے سانس لینے کی آواز اس بات کا اشارہ کر رہی تھی کہ وہ مری نہیں۔ اب تک کمرے میں اس سوتی روح کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بستر کے ایک طرف قدرے جلا ہوا چراغ باڑ کی مدد سے لٹکا تھا، اس کی پیلی اور نارنجی روشنی المیرا کے چہرے پر منعکس تھی۔ کچھ لمحات خاموش رہ کر کمرے کا جائزہ لو۔ دفتن سوئی ہوئی المیرا نے اپنے بازو پر ہلکا سا لمس محسوس کیا، جیسے اس کے دائیں کلائی سے آستین کھینچ کر اس سے کپڑا ہٹایا گیا۔ وہ نیند ہی میں سسکائی، مگر جب اس لمس کی چبھن کچھ لمحات کے لیے محسوس نہ ہوئی تو دوبارہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ یہ اس کی بھول ہی تھی کہ وہ سو سکے گی۔ کچھ ہی دورانیہ گزرا تھا جب اسے جلد پر کسی چیز کے چھونے کا احساس ہوا۔ اس بار وہ احساس پوری کلائی کے بجائے بس اپنے ہاتھ کی پشت اور نبض پر ہوا، دھیرے دھیرے سے، جیسے کوئی چیز اس پر رینگ رہی ہو۔ اس شے کو نظر انداز کرتے المیرا نے گردن ایک طرف ڈھلکا دی۔ احساس دوبارہ ہوا، نوعیت مختلف تھی۔ یکدم کوئی چیز اس کی نبض پر چبھی تو ہلکی سی سسکی لبوں سے برآمد ہوئی۔ ایک تو یہ مچھر بھی نہ۔ المیرا نے بائیں ہاتھ کو پوری قوت سے دائیں ہاتھ کی نبض پر مارا۔ اپنے کارنامے پر مطمئن ہوتے وہ نیند میں ہی مسکرائی اور چہرے سے ہاتھ ہٹاتے خوابوں کی دنیا میں گم ہونے لگی۔ جب اس کے اعصاب چوکنا ہوئے، جسم کے بال کھڑے ہوئے، حلق میں سانس جامد ہوئی، پلکوں کی لرزش تھم گئی اور سماعت اپنی دائیں جانب متوجہ ہوئی۔ وجہ وہ انسانی کرہ جو المیرا کے تھپڑ کے بعد سنائی دی۔ کچی نیند میں ہونے کی وجہ سے نہ اس کا ذہن مکمل طور پر غائب تھا اور نہ ہی مکمل حاضر۔ بستر پر جم کر لیٹے اس کی دل کی دھڑکن تیز تھی، معدے میں خوف کے مارے تتلیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اکیلے کمرے میں کسی اور انسان کی سسکی کیسے ممکن تھی؟ کچھ دیر تک وہ آواز کی منتظر رہی۔ گردن پر موجود نبض بے ہنگم تھی۔ آنکھ کا ایک کنارہ کھولا تو دائیں طرف کا کمرہ خالی تھا۔ گردن گھما کر اطراف کا جائزہ لیا، سارا کمرہ خالی تھا۔ المیرا یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے سر تا پیر خود کا وجود جھلستا محسوس ہوا، ہتھیلیاں نم اور زبان خشک۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ دوبارہ سر تک چادر تان کر لیٹ گئی۔ بامشکل کچھ گھڑیاں ہی گزری تھی جب اس کے پاؤں کی انگلیاں کسی چپکتی شے سے ٹکرائی۔ یہ المیرا کی برداشت آزمانے کے لیے بہت تھا۔ خود پر سے ایک جست میں چادر ہٹاتے وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، سانسیں ناہموار، کمر جھکی ہوئی۔ وہ قسم کھا کر کہہ سکتی تھی کہ اس نے اس کمرے میں ایک اور انسان کو سانس لیتے سنا ہے۔ اس اکیلے کمرے میں، اس گہرے اندھیرے اکیلے کمرے میں تنہا قید۔ المیرا جو ابھی تک خوف کے درمیانے درجے پر تھی، اسے ایک دم سے کمرے کی در و دیوار خود پر چھوٹی ہوتی محسوس ہوئی۔ جسم میں سے جان ایک جھٹکے سے فنا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرتی، تیز قدم اٹھاتی وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ گردن بے قابو ہوئے کبھی کمرے کی طرف مڑتی، کبھی دروازے کی جانب۔ قدم میں پہلے دوسرے کی شناخت کیے بنا زور سے دروازہ کھولتی وہ باہر کی طرف بھاگی۔ چراغ اندر اس کے بستر کے اوپر جھول رہا تھا۔ باہر بیٹھی گل اس اچانک افتادہ پر نہ جاگی نہ بڑبڑائی۔ وہ جب سوتی تھی تو گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی تھی۔ ہر لمحے ڈگ کے ساتھ اس نے اپنے دل کی دھڑکن کو ایک غیر مستحکم سطح پر دھڑکتا پایا۔ اس کی ہتھیلیاں نم تھی، بس سینے کی وجہ سے اس کے پاؤں کا تلوا زمین پر پھسلنے لگا۔ فرش چل رہا تھا اور وہ بھی۔ وہ بھاگی، وہ ٹکرائی، پیچھے دیکھا، وہ چلی، وہ گری، بائیں طرف دیکھا، وہ رینگی، سامنے دیکھا۔ لیکن ان تمام لمحوں میں ایک کام تھا جو اس نے نہیں کیا۔ وہ رکی نہیں۔ منزل کا تعین کیے بنا وہ دیوانہ وار دوڑ رہی تھی۔ 3 دن پہلے وہ انہی راہداریوں میں غائب دماغی کے ساتھ چلی تھی اور آج اپنی جان کو بچانے کی غرض سے وہ بھاگ رہی تھی۔ اسے کھلے آسمان تلے جانا تھا۔ کوئی کھڑکی، کوئی بالکنی،
कुछ भी नहीं। अपने कमरे में मौजूद खिड़की को छोड़ते वो यहाँ डगर डगर घूम रही थी जब उसके कदम उसे एक ऐसी जगह ले आए जहाँ आना हर जी नफ्स के लिए ममनू था। तहखाने की सीढ़ियाँ उससे कुछ ही फासले पर थी। अलमीरा बगैर किसी तयशुदा अमल के यहाँ तक आई थी। दिमाग अभी तक मसरूफ़ था, वरना वो अपनी मौजूदगी पर ज़रूर नज़रसानी करती। पहली सीढ़ी, फिर दूसरी। हाथ की मदद से टटोलते वो नीचे जा रही थी। चेहरा सुर्ख था, गर्दन पसीने से शराबूर और सांसें बुलंद। आँख से कतरा निकलना तो दूर, वो नम भी नहीं हुई। अलमीरा के बेरब्त कदम 5वीं सीढ़ी पर रुके जब यकदम सामने से आने वाले वजूद से वो टकराते हुए बची। एक दिल खराश चीख निकालते सीने पर हाथ रखे वो उछल कर पीछे हुई। आने वाले के हाथ में चिराग था, जिसे ऊंचा करते उसने अलमीरा की उड़ी रंगत वाला चेहरा देखा। मलका शहजादी अबील के खूबसूरत नकुश में उलझन घुरी। सुर्ख आम सा लिबास और बालों की 4 बल वाली चुटिया पुष्ट पर डाले वो अलमीरा का पसीना ज़दा चेहरा चिराग की रोशनी की मदद से देख सकी। मलका ने कुछ कहने के लिए खुश्क लबों को आज़ाद किया जब नज़र ने फिसलते हुए अबील के दूसरे हाथ तक का सफ़र किया। अलमीरा ने बामुश्किल मतली करने से खुद को रोका। शहजादी ने दूसरे हाथ पे दस्ताना पहना हुआ था जिस पर एक हल्के वज़न का लकड़ी का आधे फुट जितना ऊंचा डब्बा था। डब्बे में कुंदाशुदा अलामत अलमीरा के लिए मानूस थी, लेकिन उस लम्हे की तमाज़त में वो उसे पहचान न सकी। उसकी सांस बक्से या दस्ताने की वजह से नहीं अटकी, उसको खौफज़दा दस्ताने की उंगलियों पर लगे खून के सुर्ख धब्बों ने किया था। वो लाशऊरी तौर पर 2 कदम पीछे हटी। अबील के चेहरे पर परेशानी भटक कर भी नहीं आई, वहाँ बस उलझन थी और अलमीरा की मौजूदगी के लिए सवालात। खून आलूद दस्ताना, एक शनासा डब्बा, भगौड़ी शहजादी और एक ममनू इलाका। अलमीरा का सर चकराने लगा, उसके इर्द गिर्द की फ़िज़ा जलने लगी। वो मज़ीद हवा अंदर नहीं ले सकती थी। उसकी ज़बान की नोक पर बने अल्फाज जैसे डर ने जकड़े थे। उसके टखनों ने सीढ़ियों के पिछले हिस्से को छुआ। जब उसका हौसला तमाम हो गया, गर्दन के पिछले हिस्से पर तेज़ डंक का एहसास और बस वो गैर ज़रूरी अज़ा के थैले की तरह ज़मीन पर गिर गई। बंद आँखें लालटेन की रोशनी में नज़र आई। मलका अबील तेज़ी से झुकी और गाल थपथपाते उसे जगाने लगी। आवाज़ें एक दूसरे में घुलती हथौड़े की तरह उसके असाब पर बरस रही थी। माथे से लेकर कंधे और गर्दन के पिछले हिस्सा पर शदीद बोझ था। आँख खोलने की तमाम कोशिशें नाकाम गई तो उसने सुनने की हिस्स की मदद लेते अपने अतराफ़ का जायज़ा लिया। एक बात तो तय थी कि आवाज़ें बेतहाशा हैं। मलका को होश कब तक आएगा? ये आवाज़ निगार की थी, मैकान की लहजा, जिसने फ़िक्र की एक मुख्तसर चादर ओढ़ी थी। कुछ देर में आ जाएगा। भारी मुअद्दिब आवाज़, ये गमार थी, तबीबे ख़ास गमार की आवाज़ बहुत करीब से आई। उन दोनों के बाद कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। बर्तनों की खड़खड़ और दवाई की बदबू। अलमीरा को उन औरतों से गर्ज नहीं था। उसे अपने शनासाओं की आवाज़ की चाह थी। गुल कहाँ है? दबीर यहीं है क्या? और फातिर, वो अब तक खामोश क्यों था? मुझे लगता है मलका ने कोई बुरा ख्वाब देखा है। अदूब की बात पर किसी ने रद्द-ए-अमल न दिया और खामोशी एक बार फिर उसके गिर्द फैल गई। तन्हा कैद में खामोशी ही उसके घुटन का बाइस थी। वो अब मज़ीद ये दर्द नहीं सह सकती। पलकों पर जोर देते उसने आंखें खोली तो मंजर धुंधला था। नन्हे तारे और लामहदूद स्याही। मलका को होश आ गया। अलमीरा ने 2-3 मरतबा आंखों को झपक कर मंजर के शफाफ होने का इंतज़ार किया। वो अपने कमरे में थी, बिस्तर पर लेटी थी, ऐनक लगाए। गमार उससे कुछ ही फासला पर बैठी उसकी उंगलियों की मरहम पट्टी कर रही थी। निगार छड़ी के सहारे खड़ी बगौर अपनी बहन को देख रही थी। नज़रें घुमाई तो सामने गुल और कुमारी दरवाजे के साथ खड़ी मिली। कुमारी के चौड़े वजूद के साथ गुल छोटी सी लगी। कुछ ही दूर अंधेरे में दबीर दीवार के साथ टेक लगाए मौजूद था और अलमीरा के बिस्तर के इख्तिताम पर अदूब बामुश्किल बैठी तरहम से अपनी मलका का दीद कर रही थी। जिस एक चेहरा को देखने की चाहती वही नज़र से गायब था। पानी, घुटी आवाज़ में कहने की देर थी जब एक तरफ से सुराही में से पानी अंडेलने की आवाज़ आई। अलमीरा ने आवाज़ के ताक़ुब में दहाई रुख से देखा तो मंजर इतना साफ ना था। 2 भूरे हाथ अब अदूब को गिलास पकड़ा रहे थे। अलमीरा की नज़रों का जाविया मुख्तसर होते बस उस आदमी पर थम गया। फातिर इस्लाम ने एक मरतबा भी उसके नहीफ वजूद पर नज़र डालना तो दूर, फ़िक्र से किसी और से कोई सवाल भी नहीं पूछा।
اس شناسہ سے زیادہ تو اجنبی اس کی پرواہ کر رہے تھے۔ ادوب اور غمار کی مدد لیتے اس نے حلق تر کیا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ چلا ہاتھ پٹی تلے تھا جبکہ ذہن ابھی بھی بھاری تھا۔ اس کا دل کیا وہ گہری کبھی نہ اٹھنے والی نیند میں کھو جائے۔ کیا ہوا تھا ملکہ؟ آپ اپنے خادم کو بے ہوش تہہ خانے کے سامنے ملی تھی؟ المیرا نے چہرہ اٹھا کر اپنے خادم کو دیکھا، ہنوز لا تلقی اور اپنے کام سے کام رکھنے کی غرض۔ کیا آپ نے کوئی برا خواب دیکھا تھا؟ ادوب کی طرف سے ایک اور سوال۔ المیرا نے ذہن پر زور ڈالنا چاہا مگر کوشش کے باوجود بھی وہ چند الفاظ سے زیادہ کچھ سوچ نہ سکی۔ کیا آپ ڈر گئی تھی؟ بشیر خاص ادوب، بہتر ہوگا کہ آپ یہ سوال جواب کل کے لیے محفوظ رکھیں۔ کیا ملکہ کی حالت آپ کو ایسی دکھ رہی ہے کہ وہ سوالات کے جوابات دیں؟ نگار کے بات کاٹنے پر ادوب نے ایک ملامتی نگاہ المیرا پر ڈالی، جیسے ایک لاڈلا بچہ اپنے ماں کو خوشامد سے دیکھتا ہو۔ ملکہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے خمار نے اعلان کیا۔ نگار نے گردن کے خم سے اس کی تردید کی اور کماری کو دیکھا۔ اپنی سب سے جان باز اور ہنرمند سپاہیوں کو تیار کرو، کل محافظ کی تبدیلی ہوگی اور اس مرتبہ فیصلہ میں لوں گی۔ حکم رائج کرتے وہ کماری اور گل کے درمیان سے ہوتی گزر گئی۔ فکر مند سی کھڑی گل نے لب چباتے اپنے استاد کو دیکھا۔ کماری نے جواباً دیکھا ضرور مگر کچھ بھی کہے بنا باہر چلی گئی۔ ادوب کو خود کے قریب سے اٹھتا دیکھ المیرا بول اٹھی، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ اس کی آواز مدھم تھی مگر اس میں کی گئی منت واضح۔ ادوب نے ملکہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے انہیں رام کرنا چاہا۔ باہر 2 سپاہی موجود ہیں، محافظ گل آج آپ کے کمرے کے اندر ہی پہرا دے گی۔ المیرا کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے وہ خمار اور دبیر آگے پیچھے دروازے سے نکل گئے۔ اب گل، فاتر اور المیرا سمیت کمرے کی وحشت تھی۔ ایک مرتبہ مزید چہرہ پھیرتے فاتر کو دیکھا جو اب پانی کا سنہرا جگ بھرتے سراہی کو سنبھالے باہر کی طرف بڑھا۔ کمال بے نیازی تھی وہاں۔ میرے کمرے میں کوئی آیا تھا، اپنی پشت پر سے سنائی دیتی المیرا کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ ایک رات کی خواری نے اس عورت کا سارا غرور مٹی کر دیا۔ گل نے ایک نظر فاتر کو دیکھا، پھر المیرا کو۔ بغیر بتائے بھی وہ جانتی تھی یہ معلومات میں اضافہ صرف فاتر کے لیے کیا گیا ہے۔ فاتر کی موجودگی میں المیرا کے لیے سب ثانوی ہو جاتا تھا۔ اچھا جھوٹ ہے۔ اس کی طنزیہ ہنسی کا وار سیدھا المیرا کے حوصلے پر ہوا تھا۔ مگر میری دھمکی قائم ہے۔ چہرے کا رخ پھیرا، نظریں جھکی رہی۔ تمہارے پاس کل کا دن آخری ہے، اس کے بعد تمہاری اصلیت کا تماشا سلطنت ماں ملکہ سمیت ہم سب دیکھیں گے۔ سور پھونک کر وہ ٹھہرا نہیں، اپنے پیچھے سے دروازہ بند کرتے ہوئے گل اور المیرا کو اکیلا چھوڑ گیا۔ المیرا کے چہرے پر اس وقت نکاہت میں بھی غصہ تھا۔ گل صحیح کہتی تھی، ایک فاتر ہے جو المیرا کی برداشت آزمانے کا ہنر رکھتا تھا۔ یہ ہاتھ کیسے جلا؟ مارے تجسس کے گل جان پوچھ بیٹھی۔ یہ سوال اسے المیرا کی غنودگی سے لے کر اب تک کھٹک رہا تھا۔ میں نے خود جلایا، نروٹھے لہجے میں کہتے وہ پشت پھیر کر لیٹ گئی۔ یہ اشارہ تھا کہ اسے مزید بات نہیں کرنی۔ گل جان لب بھینچ کر رہ گئی۔ یہاں ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ سمندر گہرا ہے اور رات کی سیاہی میں خوفناک بھی۔ روشنیوں سے جھلمل اس جہاز میں جشن کا سماں تھا۔ 29-40 گروہ کی نئی زندگی کی آج پہلی رات تھی۔ موسیقی، رقص، لوازمات سب سے لطف اندوز ہوئے۔ وہ سب غرق تھے، بلند کہہ ایک دوسرے پر رائے کا تبادلہ۔ کچھ چہرے مرجھائے ہوئے اور کچھ پرجوش۔ جہاز یمن کی طرف روانہ تھا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ دشمن ان کی طاق میں ہے۔ جہاز کے عرصے پر جھومتے پھرتے گاتے لوگوں کی نظر جو ہی قریب آتے ایک جہاز چھوٹے جہاز تک گئی۔ ان کی حرکات سست ہوتے رک گئی۔ جہاز یکدم ہی ان کی سواری کے قریب آیا۔ کچھ دیر کے لیے سب کام کاج تھمے، مکمل سناٹا اور سمندر کی گہرائی۔ ساتھ والے جہاز سے یکدم ایک سیڑھی ان کے جہاز میں پھینکی گئی اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا ڈھیروں کی تعداد میں مردوں نے ان کے جہاز میں چھلانگ لگائی۔ اب جو شور مچا وہ پہلے سے بھی زیادہ بلند اور دل خراش تھا۔ اپنی جان کو بچاتے لوگ اندر باہر بھاگے۔ جہاز میں کہیں بھی اسلحہ نہیں تھا۔ ان کی موت ان سے کچھ قدم کی دوری پر تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا اور ہنستا کھیلتا جہاز آنسوؤں کا رازدار بن گیا۔ راز بننا کبھی ختم نہیں ہوتے۔ بھروسے کی قلت میں ان کہی باتیں جو دل دکھا دیں یا اعصاب ہلا دیں، پوشیدگی کی نیت سے راز کا روپ دھار لیتی ہیں۔
ایسے ہی کہیں رازوں سے نا آشنا ہم ملکہ ماہ کے کمرے سے نکلتے اب راہداریوں میں ٹہلتے ہیں، ٹہل ٹہل کر شاہی کتب خانے کے پردوں کو ہٹاتے علم کی دنیا میں گم ہو جاؤ، مگر ہماری منزل وہ کتابوں کی الماریاں نہیں، ہماری منزل تو وہ دیوار ہے جہاں ایک دن پہلے فاتر ابو الاسلام نے اندیکھی آوازیں سنی تھی۔ چلتے چلتے اس دیوار تک آؤ تو تمہیں سیاہی سے خود کو پوشیدہ رکھے ایک وجود راز کو پیدا کرتا نظر آئے گا۔ اس کا ہاتھ دیوار کی اینٹیں ٹٹول رہا تھا، داستانے والا ہاتھ جس پر سرخی کی چینٹیں تھیں۔ دیوار کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے رہنے کے بعد وہ ہاتھ ایک دم ہی سیاہی کا حصہ بنا اور غائب ہو گیا۔ انکہی باتیں پوشیدہ رہ گئی۔ کتب خانہ میں انسانی نفس بس ایک ہیولے تک محدود رہا۔ سلطنت ماہ ملکہ نے ایک اور راز کو خود میں ڈھانپ لیا۔ باب محافظ۔ کیا کچھ ہفتے پہلے قاہرہ کے اس سنسان پل پر اس عورت سے ملتے کسی نے سوچا تھا کہ ایک دن وہ دونوں اس صورتحال میں بھی ہوں گے؟ المیرا یوں گھٹنوں کو چادر سے ڈھکے کسی نروٹھی محبوبہ کی طرح منہ پھیرے، جبکہ گل جان یخنی کا پیالہ ہاتھ میں تھامے اس کے سامنے کسی عاشق کی طرح منت سماجت کرتے ہوئے قسمت کی کتاب لکھنے والا واقعی کارساز تھا۔ المیرا ضد مت کرو، گل یخنی سے بھری چمچ المیرا کے چہرے کے قریب لائی، جسے اس نے بے دردی سے دور ہٹاتے منہ پھیر لیا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل یہی کر رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تنگ آتے گل نے زور سے پیالہ ساتھ رکھے چھوٹی میز پر پٹخ دیا۔ المیرا پر غصہ ایک طرف، مگر وہ ابھی بھی اس کی حیوانیت نہیں بھولی تھی۔ گلجان کو بھولنے کی بیماری ضرور تھی، بغض سے دل پاک رکھنے کی نہیں۔ تم یہاں باقیوں کے لیے ملکہ ہوگی، وہ اٹھائیں تمہارے ناز نخرے، مجھ سے یہ چونچلے بازی کی امید مت رکھو۔ بیزاریت اس کے لہجے میں واحد رنگ تھا۔ المیرا نے سینہ گھٹنوں سے کچھ مزید قریب لگاتے اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ کل رات کے واقعے کے بعد سے وہ اپنے کمرے میں خود کو بند کیے بیٹھی تھی۔ شاید وہ ہمت ہار چکی اور اپنی حالت کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ تمہیں پوری آپ بیتی سنائی تو ہے، اب کیا لکھ کر بھی دوں؟ وہ پوری رات سوئی نہیں۔ موت کا خطرہ اچھے اچھوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ یہ تو پھر ایک زندگی سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے ابیل کو دیکھا تھا، وہ گھنی شہزادی ہاتھوں پر خون لگائے اس تہہ خانے کے قریب کیا کر رہی تھی؟ تمہیں کیسے پتا وہ خون تھا؟ کمر پر ہاتھ رکھتے اس کی بیزار نگاہوں کے جواب میں المیرا جتانے والے انداز میں مسکرائی۔ بھول گئی کیا؟ میرے سامنے احسان کا قتل ہوا تھا، میری یادداشت اتنی ناکارہ نہیں کہ خون کا رنگ اور بو بھول جاؤں۔ تندہی سے جڑی بھویں سستی سے جدا ہوئی۔ المیرا اس ابتر دماغی حالت میں بھی گل کے چاروں شانے چت کر گئی۔ تم جاؤ، جا کر ادوب کو بلاؤ، یہ شہزادی یقیناً ہم سے غداری کر رہی ہے، پکا ان یمنیوں کے ساتھ ملی ہوگی، یقیناً ان کی ہی جاسوس ہے۔ ہاتھ کی مدد سے گل کو باہر جانے کا کہا۔ اور ادوب کیا کر لے گی؟ یہاں نگار کی چلتی ہے، ادوب کو تو یہاں کوئی جھوٹے منہ پانی بھی نہ پوچھے۔ المیرا کو اس کی ڈٹھائی اس وقت سوئی کی طرح چبھی۔ تم پھر جا کر فاتر کو بلاؤ، ہم کوئی حل نکال لیں گے۔ اس بار تپانے کی باری گل کی تھی۔ یخنی کا پیالہ اٹھاتے وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ اطلاع کے لیے عرض ہے، کل فاتر سر تمہارے منہ پر تمہیں جھوٹی کہہ کر گئے ہیں۔ وہ تو مجھے اور بھی بہت کچھ کہتا ہے، میں نے پرواہ کی؟ گل نے ندامت سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ ابھی جو وہ اسے یاد کروا دے کہ اس نے کب کب اور کہاں کہاں پر پرواہ کی ہے، تو المیرا پورا دن لگا کر فاتر کی ایک ایک خامی گنوائے۔ تم جاؤ نا، جا کر فاتر کو بلاؤ یا دبیر کو دیکھو، کہاں ہے وہ؟ اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ صبر کا گھونٹ بھرتے گلزار نے پیالے کو دیکھا اور پھر المیرا کی خالی گود کو۔ یخنی اب کافی حد تک ٹھنڈی ہو چکی تھی جب اس نے دھڑلے سے المیرا کی گود میں رکھ دی۔ خود پیو اور دیواروں سے سر ٹکراؤ۔ اس سے پہلے کہ المیرا وہی پیالہ اس کے ریشمی بالوں پر الٹاتی، کمرے کے دروازے پر ہوتی ہلکی سی دستک نے اس کی توجہ کھینچی۔ ایک سنہری طباق کمرے میں داخل ہوئی اور دیکھتے دیکھتے وہ مکمل وجود میں بدل گئی۔ فاتر اسلام خاموشی سے دوا اور پانی کو طباق ٹرے پر رکھے اندر آ رہا تھا۔ گل نے آنکھیں گھمائی جبکہ المیرا کی جان میں جان آئی۔ یکدم اسے توانائی کی بجلی کا جھٹکا لگا اور وہ بستر کی پائنتی کے قریب آ کر ٹھہر گئی۔ آنکھیں آج کچھ خوف زدہ لگی جب فاتر نے یوں ہی بے آواز سنہری گلاس میں اس کے لیے پانی نکالا۔ کل میں بے ہوش حالت میں کہاں تمہیں ملی تھی؟ فاتر نے جواباً دھیرے سے گردن کیا تمہیں ملی تھی؟ فاتر نے جواباً دھیرے سے گردن ہاں میں ہلا دی۔ کہا کچھ نہیں۔ المیرا تو چھوڑو، گل کو بھی کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ کیا راتوں رات آدمی گونگا ہو گیا تھا؟
پھر تم نے کس کو بلایا؟ المیرا نے سنبھل کر الفاظ کا چناؤ کیا۔ فاتح نے دوائی ایک چمچ پر نکالتے اس کے ہاتھ تک بڑھائی۔ وہ توانائی کا کوئی شربت تھا جو اسے غمار نے پلانے کو دیا تھا۔ کسی کو نہیں، بنا دیکھے جواب دیا۔ المیرا نے الجھ کر اس کے جھکی نظروں والے چہرے کو دیکھا۔ چمچ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو پھر میں اپنے کمرے میں کیسے آئی؟ فاتح نے ذرا سا جھکتے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کی انگلیوں میں چمچ تھما دی۔ میرے شور مچانے سے پہلے ہی ایک طرف سے ابیل نگار اور ادوب کے ساتھ بھاگے آ رہی تھی۔ المیرا کو توقع نہیں تھی کہ ابیل بھی اسے بچانے آئے گی۔ چہرہ پھیرتے گل کو دیکھا جس نے جواباً شانے اچکا دیے۔ اس کی آنکھ کل رات نگار کی اونچی دھاڑ پر کھلی تھی، لیکن جب میں بے ہوش ہوئی تو میرے ساتھ ابیل تھی، تو وہیں ان سب کو بلا کر لائی ہوگی۔ گل نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ کن اکھیوں سے فاتح دیکھ سکتا تھا المیرا نے دوا کی چمچ بس تھامی ہوئی ہے، اس کا دوا لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بے پرواہ ہوتے اس نے المیرا کی حرکت نظر انداز کر دی۔ کیا ابیل کے ہاتھوں پر خون لگا تھا؟ چمچ کو اسی طباق میں رکھتے وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں نے غور نہیں کیا۔ وہی تھکا ہوا لہجہ۔ المیرا بامشکل ہی اس کی یہ پھیکی حالت برداشت کر رہی تھی۔ اسے اس وقت سب پر غصہ آ رہا تھا، وجہ کیا تھی معلوم نہیں۔ کیسے صحافی ہو تم؟ ایک عورت خون آلود داستانوں کے ساتھ تمہارے سامنے آئی اور تم نے اس پر غور نہیں کیا۔ المیرا کا اندازہ تھا ابھی وہ کچھ کڑوا کہے گا۔ اندازے غلط ثابت ہوئے۔ فاتح اب اس کی دوا اور پانی کمرے میں رکھتا باہر جانے لگا۔ امید کی ایک آخری کرن کو تھامتے وہ بستر سے اتری اور عین اس کے راستے کے بیچ مضبوط دیوار بن گئی۔ ابیل غداری کر رہی ہے، وہ یقیناً یمنیوں کی جاسوس ہے یا اردن کی، مگر وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں۔ فاتح نے پورے دورانیہ میں پہلی بار نظریں ملائی۔ گھنی بھنوے کے سائے میں سخت نگاہوں نے کچھ دیر المیرا کا جائزہ لیا۔ مخلص تو تم بھی نہیں ہو۔ اسے وہ جملہ برا نہیں لگا۔ آخرکار فاتح کائیں کائیں اسلام واپس تو آیا۔ اس کے داستانوں پر خون لگا تھا، میں بتا رہی ہوں۔ کل میرے کمرے میں بھی وہیں آئی تھی۔ مجھے اپنے کمرے سے انسانی چیخ کی خود آواز آئی تھی۔ گل اور فاتح دونوں کو دیکھا۔ تم ملکہ ہو، ایسی بے سکون راتوں کی عادت ڈال لو، لاپرواہی سے کہتا وہ ایک طرف ہو کر نکلنے والا تھا جب المیرا نے پیچھے سے اسے پکارا۔ وہ اگر آج میرے کمرے میں آئے ہیں تو کل کو تمہارے کمرے؟ یا میرے خدا المیرا، رحم کھاؤ ہم پر۔ اس کی بات کاٹتے اس نے تھکن سے چور بیزار لہجے میں پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہاں آنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ تمہارا۔ یہاں رہنے کا فیصلہ کس کا ہے؟ تمہارا۔ ہمیں اپنی کون سناتا ہے؟ تم۔ ہمیں اس جہنم میں کس نے قید کر رکھا ہے؟ تم نے۔ ہم سے جھوٹ کون بولتا ہے؟ تم۔ اور ہم سے باتیں بھی تم ہی چھپاتی ہو، تو اب کس منہ سے ہماری مدد مانگنے آئی ہو؟ ہر اگلا لفظ پچھلے سے زیادہ زہریلا تھا، ہر اگلی شکایت پہلی سے زیادہ کوفت زدہ تھی۔ المیرا تو ہکا بکا اس آدمی کا چہرہ دیکھتے گئی۔ وہ واقعی اس کا ستایا ہوا لگتا تھا۔ پہلی بار المیرا کو کسی کی ختم ہوئی برداشت دیکھتے خوشی نہیں ہوئی۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، مگر خدا کے لیے ہمیں دور رکھو۔ بس ہاتھ اٹھانے کی کسر رہ گئی تھی، ورنہ لہجہ تو فاتح کا ویسا ہی تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی بہت ہلکی مگر پرعزم آواز فاتح کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہم ایک ٹیم ہیں۔ مصری مرد بھنچے جبڑے میں تیز ڈگ بھرتا اس تک آیا۔ ٹیم میں کام کرنے والے ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے۔ المیرا کے پہلو میں گرے ہاتھ نفرت کی شدت سے مٹھیوں میں بند ہوئے۔ کیا جھوٹ بولے ہیں میں نے تم سے؟ المیرا کے بلند لہجے پر فاتح اچانک ہی غصہ سے پلٹا۔ کوئٹ پلئنگ دا وکٹم کارڈ المیرا۔ مظلومیت کا کھیل چھوڑ دو المیرا۔ یہ معاہدہ کیا تھا۔ موقع لیتے وقت تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ یہی کہ تم دیکھو گے ایک عورت معاہدہ کیسے نبھاتی ہے۔ دیکھ لیا میں نے، بہت اچھے سے دیکھ لیا کہ دوسرے کے کندھے پر رکھ کر بندوق کیسے چلاتے ہیں۔ اگر تم اتنے ہی عقل مند تھے تو نکالتے ہمیں اس مسئلہ سے۔ تم نے مجھے گرانے کے لیے میری بات مانی تھی فاتح اسلام۔ وہ دونوں اب باقاعدہ ایک دوسرے پر چیخ رہے تھے۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا المیرا، اور یہی میری غلطی تھی۔ غلطی نہیں، مجبوری کہو۔ تم مجبور تھے تبھی میری مدد مانگی، ورنہ عام صورتحال میں تو تم میری مدد کا تصور بھی نہ کرو۔ دونوں کی آواز لمحہ بلمحہ بلند ہوئی۔ اوہ، تو تم اس قابل ہو کہ انسان تمہارا تصور کرے؟ ایک خود غرض خود پرست عورت ہو تم۔ اگر میں ایسی ہوں تو تم بھی کچھ مختلف نہیں، تم بھی اتنے ہی انا پرست ہو جتنا کہ ایک عام مرد۔ اس سے پہلے کہ فاتح اٹھا کر کوئی چیز اس عورت کو دے مارتا، کل ان دونوں کے درمیان آئی۔ یہ ایک اچانک عمل تھا، اسے خود بھی نہیں معلوم کب اس کے قدم اٹھے اور کب وہ ان دونوں کے بیچ ایک ایک ہاتھ اٹھائے موجود تھی۔ اور یہ تو بالکل سمجھ نہیں آیا کب فاتح نے دوا کی شیشی اٹھائی اور کب المیرا نے پانی کا گلاس۔
معلوم تھا تو بس کہ دونوں اطراف سے اس پر فضائی حملہ ہوا۔ دنیا دھندلی ہوئی، ارد گرد اندھیرا چھایا، سر میں بیک وقت دو طرفہ درد کی ٹھیس اٹھی جب اس نے دو چہروں کو خود پر جھکتے دیکھا۔ مبارک ہے، آج سے تم بھی ایک قاتل ہے۔ المیرا کے طنز پر فاتح یکدم بگڑ گیا۔ زیادہ پارسا مت بنو، تمہارے گلاس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ میرا گلاس؟ وہ تو اسے لگا بھی نہیں، مگر تمہاری دوا کی شیشی ضرور اس کے دماغ کے پیش ڈھیلے کر گئی ہے۔ بے ہوش ہوئی۔ گلجان کی مدد کرنے کے بجائے وہ اس کے سراہنے کھڑے ایک دوسرے کو اس کی حالت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ گھپ اندھیرے میں جیسی روشنی کی ایک لکیر سفر کرتی آئے۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد وہ لکیر پھیلنے لگی تو اس کی حساسیات بیدار ہوئی۔ دھیرے دھیرے آنکھیں چپکتے وہ دھندلے منظر کے شفاف ہونے کی منتظر تھی۔ کچھ دیر آنکھوں کو نیموا رکھنے کے بعد یکدم ہی سر کے بائیں جانب درد کی ایک تیز ٹیس اٹھی۔ گلجان نے کراہتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ سنبھل کر، یہ کوئل جیسی میٹھی آواز اور کسی کی نہیں، ابیل کی ہی تھی۔ اپنے دائیں کندھے پر کسی ہمدرد لمس کے احساس پر گل نے بامشکل گردن پھیری۔ منظر اب مکمل صاف نہ سہی مگر دھند میں لپٹا بھی نہیں رہا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، اس کا بستر اور اس کی ساتھی شہزادی ابیل۔ نظریں اطراف میں دوڑائی، دماغ ابھی بھی قدرے سن تھا مگر جن چہروں کو دیکھنے کی خاطر اس نے یہ تردد کیا تھا، کمرہ ان سے خالی تھا۔ اسے المیرا اور فاتح کے نہ آنے پر حیرانی نہیں ہوئی، اسے برا لگا تو بس یہ کہ دبیر کیوں نہیں آیا۔ ان دونوں کا تو معلوم نہیں مگر وہ دبیر کو کچھ اپنا دوست مانتی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ گل نے اٹھنا چاہا تو ابیل نے آگے آتے اس کا سرہانہ درست کیا۔ اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے اس نے پیاسا ہونے کا اشارہ کیا۔ ابیل افراتفری میں اٹھی اور کمرے کے وسط میں رکھے پانی کے مٹکے سے پانی کا گلاس بھر کر لائی۔ پانی پیتے گل کا گریبان بھی کچھ بھیگ گیا۔ کچھ سنبھلتے اس نے گردن ہلاتے اپنی خیریت کا جواب دیا۔ سادہ سفید شب خوابی کے لباس اور ڈھیلی موٹی چٹیا سامنے گرائے۔ ابیل ہمدردی سے اسے دیکھتے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں سو رہی تھی جب دو عورتیں تمہارے بے ہوش وجود کو اٹھاتے یہاں لائیں۔ شکر ہے کوئی اندرونی چوٹ نہیں آئی، بس کچھ گھنٹے سو لو تو سر درد بھی ختم ہو جائے گا۔ ابیل کے مسکرانے پر جیسے کمرے میں روشنی سی پھیل گئی۔ گل نے تھوک نگلتے اس کی باتوں کو ذہن نشین کیا۔ کچھ دیر اس کی خیر خواہ وہیں بیٹھی اس کی نگرانی کرتی رہی مگر جب اسے لگا گلجان آرام کرنا چاہتی ہے تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابیل، تم کل تہہ خانے کیا کرنے گئی تھی؟ مدھم سرگوشی نے ابیل کو ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ 2 دن پہلے کے بکھری حالت والی ابیل اب غائب ہو چکی تھی۔ گل گردن ایک طرف گرائے، چادر گھٹنوں تک تانے، بستر کی پشت سے پیٹھ لگائے بیٹھی تھی۔ ابیل ناک کی مدد سے تھکن زدہ سانس خارج کرتے واپس کرسی تک آئی۔ اپنے بھورے ہاتھوں کی لمبی انگلیاں دیکھتے اس نے کہنا شروع کیا، تمہیں میری کنیز یاد ہے چاندنی؟ گل نے زبان کا استعمال نہ کیا، بس گردن اس کی طرف پھیر لی۔ ابیل شہادت کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ٹکراتے کہتی رہی، وہ بھی وبا کے شکنجے میں آ گئی ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ وبا کا توڑ ملنا تو دور، اس کو بڑھنے سے روکا بھی نہیں جا رہا۔ وہ پٹھوں کے درد سے ہوتی خون کی کمی اور خون سکڑنے کا مرض بن چکی ہے۔ گول روشن نگاہوں میں کسی پیارے کے ہجر کا دکھ تھا۔ میں نے اس غدار کو خود تہہ خانے کے قریب دیکھا تھا۔ المیرا اپنے صبح کے حلیے میں موجود تخت پر بڑا جمال نگار اور ردوب سے اپنا غصہ بانٹ رہی تھی۔ کندھوں کے گرد اب پتلی شال تھی۔ دونوں مشیروں نے ملکہ کی سرخ آنکھیں اور ہلکورے لیتے وجود کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کچھ دن پہلے المیرا نے کھڑے ہوتے انہیں تہہ خانہ ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی۔ کل تم چاندنی سے ملنے؟ اس سے پہلے کہ گل اپنی بات پوری کرتی ابیل نے گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ہاں، اور بہت جلد وہاں موجود سب خون کی کمی سے مر جائیں گی اگر۔ گل نے پانی کے خالی گلاس کو دیکھا، اس کا حلق دوبارہ خشک ہوا، سر اور کندھوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ ایک بچہ المیرا کے کندھے دبا رہا تھا جبکہ وہ گہرے سانس لیتی اپنی کہانی ختم کر چکی۔ ہم جانتے ہیں ملکہ، نگار کی آواز نے ماحول کا تناؤ کم کیا۔ المیرا اور ادوب دونوں نے اس طرف دیکھا۔ ان کی کنیز بیمار ہے، شہزادی اسی سے ملنے گئی تھی۔ المیرا کے وجود پر گھڑوں پانی گرا، زبان تالو سے جا لگی۔ اگر انہیں خون فراہم نہ کیا، ہمارے پاس ان کی جان بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ ابیل نے گل سے نظریں چرائی تجسس کے مارے۔ وہ مشکل سے ہی مگر بولی ضرور، کیا طریقہ؟ وہ ملکہ کی اجازت کے بغیر عمل میں نہیں آ سکتا۔ ابیل نے پھر بھی نظریں جھکائے رکھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر خون دیکھا تھا،
ٹھہر ٹھہر کر کہا، جیسے اس کی بات نگار کی معلومات سے زیادہ اہم تھی۔ اس کی بہن ٹرس سے مس نہ ہوئی، وہ اس لیے کیونکہ ان کی کنیز کو خون کی کمی ہو چکی ہے۔ شہزادی کے دستانوں پر چاندنی کی خون آلود الٹی کے دھبے تھے۔ ادوب کی اونچی سسکی پس منظر میں سنائی دی۔ المیرا کے پیشانی کے بل اچانک جدا ہوئے۔ خاموشی سے اپنی بہن کو دیکھتے وہ اس کے الفاظ ہضم کرنے لگی۔ گل نے ہلکے ہوتے وجود کو نظر انداز کرتے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ منہ کھولتے اس نے ذہن میں ترتیب دیے جملے کو باہر نکالنا چاہا جب انہیں کھلے دروازے کے قریب بھاری قدموں کی دھمک سنائی دی۔ دونوں عورتوں نے ایک ساتھ چہرہ پھیرا۔ شہزادی ابیل کو ملکہ ماہ بلا رہی ہیں، آنے والی، سپاہی کہتے ساتھ وہیں رک گئی۔ گل نے یکدم ہی ابیل کو دیکھا، جہاں ایک عورت پریشان ہوئی وہیں دوسری پرسکون تھی۔ سپاہی کو گردن کے خم سے جواب دیتے ابیل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے تھکے ہوئے اعصاب کے باوجود بھی گل اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں جانے سے روک رہی تھی۔ جانتی تھی المیرا نے ابیل کی یقیناً تذلیل کے لیے بلایا۔ باب منصف مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اپنے سامنے بیٹھی عورت کی بات پر دبیر نے دل ہی دل میں آنکھیں گھمائی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے لگا شاید سبزی پھل مانگنے آئی ہے۔ بنا کچھ کہے عورت کو بات کرنے کا اشارہ دیا۔ میرا بیٹا بہت سخت بیمار ہے، یہ اسے بھی تہہ خانے میں قید کر دیں گی، مگر وہ اتنا بھی بیمار نہیں۔ اس نے فوراً اپنی پہلی بات رد کی۔ دبیر کی زیرک نگاہیں اسی کے ہکلاتے لہجے اور لرزتے ہاتھوں پر تھی۔ وہ میرا واحد سہارا ہے اس قلعے میں، اور میں کسی کو نہیں جانتی۔ وہ اسے لے گئے تو میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ ایک دن سب نے جانا ہے۔ دبیر نے تھکی سانس خارج کی۔ ایسے تو مت کہیں منصف، وہ عورت ارحان سی ہوئی۔ میرا بیٹا میری کمزوری ہے، یہاں ہر عورت مجھ پر ہنس رہی ہے کہ میں ایک لڑکے کی جان کیوں بچا رہی ہوں۔ اگر بچی ہوتی تو پھر بات اور تھی، وہ میرا غرور ہوتی، مگر اس نے آنسو صاف کیے۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہے تو میری ہی اولاد۔ دبیر مسلسل قلم کی نوک کاغذ میں چبو رہا تھا۔ جب تمہیں معلوم ہے ایک دن سب نے مر جانا تو کیوں اس کی موت پر رو رہی ہو؟ وہ عورت ہکا بکا دبیر السزار کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ یا تو یہ کہو تمہیں مرنے کی حقیقت پر یقین نہیں۔ کب کی باہر دستک کو نظر انداز کرتے وہ عام لہجے میں اس عورت کو خاموش کر گیا۔ اگر اتنا ہی اولاد سے پیار ہے تو خدا سے اس کی زندگی مانگو۔ ایک انسان سے تم کیا دعا کی بھیک مانگنے آئی ہو؟ کنکھیوں سے کمرے میں آتے سپاہیوں کو دیکھا۔ آپ اعلیٰ ہستی ہیں منصف، ڈرتے ہوئے کہا۔ دبیر نے پوری قوت سے میز پر قلم اچھالا۔ وہ عورت سہم گئی۔ اس کی پشت پر کھڑے سپاہی دبیر سے مخاطب ہوئے۔ ان کا پیغام سنتے دبیر کی نگاہیں ترچھی ہوئی۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جب وہ منصف بنا تھا۔ ایک تو ہر اہم اجلاس میں اسے بلا لیتے ہیں۔ کمرے کے کونے میں بیٹھا دبیر السزار اپنا قلم کاغذ لیے آج کی ہونے والی تازہ ترین خبر کو ثبت کرنے آیا تھا۔ کیا تھا وہ؟ منصف قاضی، اور اب کیا؟ نگار، نامہ نگار۔ بند دروازے کے پار ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر بجھے آسمانی لباس والی ابیل کمرے میں داخل ہوئی۔ بالوں کی چٹیاں حسب عادت ایک کندھے پر جھول رہی تھی، جبکہ کانوں اور گردن میں نازک موتی المیرا کی نظروں میں آئے۔ تعظیم دیتے وہ کسی مجرم کی طرح کمرے کے وسط میں ٹھہر گئی۔ نگار اور ادوب دونوں نے بیک وقت المیرا کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں، لو آ گئی، اب پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ ملکہ نے خنکارتے ہوئے حلق صاف کیا۔ ابیل کی نگاہیں ادب سے جھکی رہیں۔ آپ رات کے اس پہر تنہا قید خانے میں کیوں گئی تھی شہزادی؟ المیرا عنایت محسن کو یہ بات بے چین کیے ہوئے تھی کہ وہ شہزادی ہو کر ایک غیر ممنوع علاقے میں جا سکتی، مگر میں ملکہ ہو کر پابند تھی۔ اپنی بے واقعی پر معذرت خواہ ہوں، مگر میں ماہی نگار کی اجازت لے کر اپنی کنیز کی عیادت کے لیے گئی تھی۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا، صبح کی پہلی نرم کرن جیسا۔ تو وہ بکسا اور داستانے کہاں سے آئے؟ ابیل کے ماتھے پر ندامت کی لکیریں پیدا ہوئی۔ اس بکسے میں چاندنی کے وہ کپڑے تھے جنہیں وہ میرے لیے سلائی کر رہی تھی، جبکہ داستانوں پر ابیل کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ چاندنی کا خون تھا۔ ابیل نے نظر اٹھاتے پہنچ سے دور ملکہ کو دیکھا۔ خوبصورت آنکھوں کے کنارے بنتی نمی نے ان کی معصومیت میں اضافہ کیا۔ وہاں موجود مریضوں اور شہریوں کی حالت قابل ترس ہے میری ملکہ، ابیل نے لرزتے لہجے میں کہتے نظر جھکا دی۔ سب کی رنگت پھیکی، ماس ہڈیوں سے چپکا ہوا، اور خون کی کمی لاحق ہے۔ دبیر اچھے پیارے بچوں کی طرح ابیل کے رداد کاغذ پر اتارتا رہا۔ میری سلطنت ماہ ملکہ سے درخواست ہے کہ وہ وہاں مرتے سسکتے لوگوں کے لیے کوئی عملی تحریک کی شروعات کریں۔ ابیل
کہہ المیرا سے رہی تھی مگر دیکھ نگار کو رہی تھی۔ المیرا نے ہتھیلیوں سے تخت کے طرف زور ڈالا۔ وہ تو ابیل کے حق میں پورا ڈرامہ تیار کیے بیٹھی تھی مگر یہاں تو بازی ہی الٹ تھی۔ اگر ملکہ کی اجازت ہو تو میں اپنا ارادہ سب کو بتانا چاہوں گی۔ ہلکی سی مسکان اور ہمدرد تاثرات کے ساتھ ابیل نے کمرے میں موجود افراد سمیت سپاہیوں کو دیکھا۔ المیرا نہ سہی، اس کی جگہ نگار نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ابیل نے مشکور نگاہوں سے سب کو دیکھا۔ ہم عام عوام کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی خاطر خون فراہم کریں؟ میں جانتی ہوں یہ تھوڑا کٹھن ہے اور سب سے بڑھ کر ان حالات میں کچھ نامعقول بھی، لیکن اگر یوں ہی اموات کی تعداد روکی نہ گئی تو ایک دن آئے گا اور ماہ ملکہ سب ایک لوک کہانی یا پرانی کہاوت بن کر رہ جائیں گی۔ دبیر کا قلم تیز تیز کام کر رہا تھا، دیواریں بھی خاموشی سے ابیل کو سنے گئی۔ میں مانتی ہوں میری بنیادیں ماہ ملکہ نہیں ہیں، مگر میری شناخت اب ماہ ملکہ سے ہی ہوتی ہے اور میں ہرگز اس سلطنت کی بربادی نہیں چاہوں گی۔ براہ راست ملکہ کو دیکھا۔ یہ کام صرف آپ کر سکتی ہیں میری ملکہ، میں ایک اور کام بھی کر سکتی ہوں۔ المیرا کے لہجے کے بدلاؤ پر بولتی ہوئی لڑکی الجھ گئی۔ کمر سیدھی کرتے المیرا نے گہرا سانس لیا اور اپنی بہن کو مخاطب کیا۔ میں نے اپنی خاص کنیز کا انتخاب کر لیا ہے۔ المیرا کی نظریں دور کھڑی ابیل پر ہی تھی۔ کون ملکہ؟ گہری سانس آزاد کرتے اس نے ہونٹوں کو کنارے سے اٹھایا۔ جب جب المیرا یوں مسکراتی تھی، شہزادی ابیل شر کے بادل ساتھ لاتی تھی۔ ملکہ کی بات نے سب کو بے چین کر دیا۔ شہزادی نے نگار کی طرف دیکھا۔ ملکہ کے فیصلے پر دیواریں ہانپ گئی، حتیٰ کہ دبیر نے بھی اپنے کاغذ کے اوپر سے دیکھا۔ یہ ممکن نہیں ہے ملکہ، نگار ایک دم بولی۔ وہ ہماری مہمان ہیں۔ ہم مہمان صرف 14 دن کا ہوتا ہے، اس سے اوپر جانے والا شخص کندھوں پر بوجھ ہے۔ ہاتھ اٹھاتے نگار کی بات کاٹی۔ شہزادی کو میری کنیز کے فرائض سمجھا کر تیار کر دو۔ اٹھتے ہوئے اس نے ادب سے کہا۔ ابیل ابھی بھی مدد طلب نظریں نگار پر رکھی تھی۔ انہوں نے ہماری مدد کی ہے ملکہ۔ المیرا انسنی کرتے چبوترے سے اترنے لگی۔ ہمارا ان سے وعدہ ہوا ہے۔ المیرا اب دروازہ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وعدہ خلافی ہماری روایت نہیں، روایات اب سے میں بدلوں گی۔ کھلے دروازے کے بیچ کھڑے اس نے پلٹ کر اعلان کیا، ایک جتاتی نگاہ ابیل پر ڈالتے بھویں اچکائی جیسے کہہ رہی ہو کوئی اعتراض؟ غیر ملکی شہزادی نے ملکہ کو سراسر نظر انداز کیا، انکار کرتی نگاہوں سے نگار کو دیکھا جس نے اسے شانت رہنے کی تسلی دی۔ اس سے پہلے کہ اس کی بہن کے کھلے منہ سے کچھ نکلتا، المیرا کمرہ چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ اعلان تھا کہ وہ فیصلہ نہیں بدلے گی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ مطلب کیا چل رہا ہے ابھی تک؟ تو بہت کچھ پراسرار سا لگ رہا ہے، مطلب عجیب سا ہوا نا کچھ۔ دیکھو وہ سو رہی تھی تو اس کے پاس کوئی آیا، اس کو لگا کہ کوئی اس کو چھیڑ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے۔ دن کیا ہوا کہ وہ بھاگتی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تہہ خانے والے کی طرف بھاگتی ہے اور وہاں سے پھر شہزادی ابیل نکلتی ہے، تو اس کو وہ دیکھ کر، خون کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ اٹھتی ہے تو وہ خود کو بہت زیادہ اکیلا فیل کرتی ہے اور اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ ابھی مجھے لگا تھا کہ فاتح کی فیلنگز چینج ہو گئی ہیں المیرا کے لیے، لیکن نہیں، اس کی فیلنگز ابھی تک ویسی کی ویسی ہیں۔ وہ بالکل روڈ اور ویسے ہی کھر دماغ ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو پیچھے ڈھول کی آواز آ رہی ہوگی، کسی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی آج بارات ہے۔ تو ہمارے گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر، یہ یہاں کا اتنا وہ نہیں ہے، کہ بہت کم لوگ ہیں جو جا کر ہوٹل وغیرہ میں کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی رواج ہے کہ گھروں میں ہی باراتیں وغیرہ آتی ہیں، تو ادھر یہی سین ہے۔ باقی ڈھول وغیرہ بج رہا ہے، میرا خیال ہے کہ آواز بے شک نہ آ رہی ہو، میں تو ایسے ہی شاید آپ کو بول رہی ہوں، لیکن شاید آ رہی ہو کیونکہ اتنی تیز آواز ہو تو موبائل میرا کیپچر کر لیتا ہے، مطلب کیپچر کیا، موبائل میں آ جاتی ہے۔ میرا موبائل بہت سینسٹیو ہے، مجھے لگتا ہے۔ صبح قرآن پاک بھی لگایا ہوا تھا تو اس کی پیچھے سے آواز میں نے تھوڑا آہستہ بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی آواز آ رہی تھی بیک سائڈ پر۔ اور صبح صبح جب اذان ہو رہی ہوتی ہے نا، اذان ہو نہیں رہی ہوتی پہلے، اس کے پہلے نا نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اذان کے وقت تو ریکارڈنگ نہیں کرتی نا میں،
تو وہ بھی آ رہی ہوتی ہے، اور مجھے ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہوگا کہ آپ اذان کے دوران بھی پڑھتی ہیں، اس طرح کرتی ہیں۔ تو پہلے تو میں ہاسٹل میں ہوتی تھی، تو ہاسٹل میں یہ ہوتا تھا کہ ایک اذان آتی تھی اور اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ اذانیں ہی آتی رہتی تھی، کیونکہ وہاں پر ایک مسجد نہیں تھی، ارد گرد ہر جگہ سے اذانیں ہی آتی تھی۔ تو وہ بہت زیادہ، پھر میں ایک اذان سننے کے بعد پھر میں ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیتی تھی، لیکن مجھے باقی لوگ یہی کہتے تھے کہ آپ اذان تو سن لیا کریں، آپ ریکارڈنگ کرتی رہتی ہیں۔ تو پھر میں اب کس کس کو بتاتی کہ یہ سچویشن ہوتی ہے۔ اور باقی یہ کہ ابھی اس نے ملکہ مجھے تو کچھ بڑا پراسرار سا لگ رہا ہے، کچھ ہے اندر جو ابھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ جو تہہ خانے میں کچھ ایسا ہے جو بہت ہی عجیب ہے، جیسے کہ میرا خیال فاتر بھی جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی سین ایک درمیان سے آتا ہے کہ انہیں وہاں سے ملکہ ہی نکال سکتی ہے۔ پتہ نہیں یار کیا ہے، کچھ سم تھنگ مسٹیریس سا ہے، تو پتہ نہیں چل رہا۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔